ہر ذہن میں آج کل یہ دعا ہونی چاہیے کہ مال سے درندوں بھری دنیا میں اللہ ایران کو باعزت کامیابی عطا فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ دیکھیں اس امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ نے، مجھے آپ کے علاقے کا پتہ نہیں، میرا جس علاقے سے تعلق ہے نا وہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے، وہاں مرنے والوں کو ثواب بھی بعد میں نہیں پہنچتا۔ میں نے اپنے علاقے کی ان مسلمانوں کو بھی کہتے سنا ہے جنہیں ہم متشدد مسلمان کہتے ہیں۔ آپ دانا دوست بیٹھے ہوئے ہیں، متشدد مشکور بھائی، متشدد مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان پسند نہیں کرتے۔ میں نے آغا خامنہئی کی شہادت پہ ایسے مسلمانوں کو بھی کہتے سنا ہے کہ جی اس ایرانی لیڈر کی شہادت سے پہلے ہمیں کربلا کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو میرا خیال ہے 86 سال کے بعد بندے نے مرنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس سید نے کمال فیصلہ کیا کہ 4 سال جی لیتے، 6 سال جی لیتے۔ انہوں نے ایسی موت کو قبول کی ہے جس میں مرنا ہوتا ہی نہیں۔ میری بات آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے؟ شروع میں اگر تقدیر بغیر سوزیوں کے بندہ لے آئے، اللہ سارے جواب دیں گے اللہ اکبر یا رسول اللہ، مہربانی مہربانی۔ یہ بھی سنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ خدا را یہ جو معاملات بین الاقوامی بن گئے ہیں، نیٹ نے ہمیں جغرافیائی طور پہ تو ہم دور ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے اثرات پوری دنیا پہ واقعات کے ہوتے ہیں، لہذا وہ جو مذہبی بیریئر تم نے لگا رکھے ہیں نا، مذہبی بیریئر، میں کل ہی سواد لے جانا کدی کدی جی بس مہربانی صاحب جی، آپ ہوں ہاں کریں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ یہ جو نفرتوں کے بیریئر ہیں نا، میں چاہتا ہوں انہیں گرایا جائے۔ ویسے تو مذہب پہلے بھی تھے، اب بھی ہے۔ میں پنجابی کا سہارا لینا چاہتا ہوں، 76-78 سال ملک بنے ہو گئے نے، تساں تراویاں نہیں چھڑیاں، آساں ماتم نہیں چھڑے۔ نہیں آپ پریشان نہ ہو، میں آسان پیرائے میں بات کرنے قادی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایران جنگ میں ہے لہذا سارے مذہب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں اور اپنے مذہب ہی چھوڑ دیں۔ یہ زمینی حقیقتیں ہیں، یہ پہلے سے ہیں، یہ رہنی ہے۔ میں نے جو فقرہ کہا ہے کہ مطلب بالکل میں کو آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں کو ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، مجلس میں اتنا سارا معزز مجمع موجود ہے، پھر یہ ظالم کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں جو بندے کو مکرنے ہی نہیں دیتے۔ میں نے بہت سال پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، بہت سارے معاملات آج خود کلیئر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات آپ سے اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو یہ کہا ہے نا کہ بھائی تراویح پڑھتے ہیں اور ہم ماتم، یہ میں موازنہ نہیں کر رہا۔ کیا یہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ مذاہب کرتے رہے؟ کامیاب برادریاں وہ ہوتی ہیں جو گھر کا اختلاف دشمن کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ باقی معاملہ ماتم کا عزاداری کا وہ ہم رسول اللہ کے گھر سے دکھا سکتے ہیں۔ کہ آپ کے علماء نے نہیں لکھا کہ جب احد میں بہت سارے صحابہ کبار کی شہادتیں ہوتی ہیں اور جب حضور واپس مدینے میں آتے ہیں تو رسول اللہ نے مدینے کی گلیوں میں خواتین کے رونے کی آوازیں سنی؟ اس کا مطلب ہے وہ مستورات مدینہ صحابہ کبار کے گھروں والیاں اتنا بلند لہجے میں رو رہی تھیں کہ آواز گلیوں میں آ رہی تھی۔ تب تو آپ کو فقہ یاد نہیں آئی، تب تو آپ کو مسائل یاد نہیں آئے۔ رسول اللہ نے مستورات کے رونے کی آوازیں سن کے کہا
کہ یہ رونے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی جن کے شہید ہوئے ہیں نا احد میں ان کی فیملیاں رو رہی ہیں. تو رسول اللہ نے روکنے کی بجائے پتہ ہے کیا کہا؟ میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں ہے. پڑھیں تاریخ آپ یار. عزاداری آنسو شہید زندہ ہوتے ہیں، تیرے بارڈر پہ مرنے والا سپاہی زندہ ہے اور حمزہ سید الشہداء زندہ نہیں ہے. تجھے مسئلے کا پتہ ہے کہ زندہ کو نہیں رونا چاہیے. رسول اللہ کو معاذ اللہ علم نہیں تھا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سرکار؟ لیکن دنیا بھی کیا کرے، معاشرہ ہمارا ایک ہے، رہنا ہم نے اکٹھے ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہ بھائی بادشاہ بڑے ہیں، وکری طبیعت پائی ہے. سیدزادہ مشکور میرا بھائی نادلی، ہم رو پڑے نا یہ زندوں کو روتے ہیں. ہم انہی سے مدد مانگ لیں، کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں. ہون بھی میں نہ آکھا کہ میں نہیں لطف آئے. اور بھئی ہم رو پڑھیں تو انہیں زندہ بنا لیتے ہو، ہم یا علی مدد کہہ دیں تو انہیں مردہ بنا جاتے. لہذا میری گزارش ہے کہ یہ معاملات پہلے بھی تھے، یہ رہنے. ماتم ہم رسول اللہ کے گھر سے دکھا سکتے ہیں، لیکن میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ہمارے علماء اسلام تک نے یہ اظہار کیا ہے کہ تراویح رسول اللہ میں زندگی میں سرکار نے ایک دفعہ پڑھی تھی، پھر اس ڈر سے نہیں پڑھی. ویسے تو وہاں لے ہو تو چپ کمال اچھے لگے، اور شروع پڑھنا جرم ہوتا ہے یار. شیڈول ایسا تھا اگلے پروگراموں تک جانا ہے، لیکن اب مزاج بنا ہے، مجلس باقاعدہ شروع ہو چکی. آپ توجہ فرمائیں گے تو میں آپ سے یہ فقرے کہوں گا. مہربانی صاحب جی، حضور نے زندگی میں ایک دفعہ تراویح پڑھی. چلو آہستہ بات کر لیتے ہیں، لیکن کیمرے کہاں آہستہ رہنے دیتے. پھر حضور نے اس خوف سے نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. میری امت پہ فرض، میری اس پیاری امت سے اپیل ہے، جس کم دا حضور نو ڈر سی تساں کر کے ہی کھلونے. میری بات آپ سمجھ رہے؟ بہت شکریہ آپ جی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی رسومات ہیں، آپ کے ہاں نوافل جب ہمیں کوئی بحث ہی نہیں. لوگ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ رمضان کے مہینہ میں کسی شیعہ بچے نے تھانے جا کے درخواست دی ہو کہ جی آج شامی میرے گھر دے نال تراویحاں ہون لگیاں، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم کئی بندے دکھا سکتے ہیں جو درخواستیں اٹھائے پھرتے ہیں، جی مجلس ہون لگی ہے، پنڈ دا امن خطرے چاہ. جب ہم آپ پہ اعتراض نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، میں نے اسلامی اسکالر کو یاد دہانیاں کروا رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں کے حافظے ہمارے کمزور نہیں ہیں. ضیاء الحق کے دور میں آپ نے قائد اعظم کے ہم مسلکوں کو کافر کہا. میری بات پہ ذرا دھیان دیں گے آپ؟ میں بالکل اعتماد اور یقین سے گفتگو کرنے کا دی، لیکن خدا را یار کیا ہو گیا تمہارے حافظوں کو؟ شرعی طور پہ تیرے علماء نے ضیاء الحق کے دور میں فتوے دیے کہ شیعہ کافر ہے. پھر پرویز مشرف کا مارشاء اللہ لگا. پرویز مشرف کے ذہن میں اللہ جانے کیا آیا، یا اس نے اقتدار سنبھالتے ہی شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلایا، اور اللہ جانے انہیں کیا کہا. یا ان مولویوں نے لاہور آ کے شیعہ علماء سے صلح کر لی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. کیا کہنے. ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے. زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی، شناختی کارڈ ہمارا آج بھی یا علی مدد ہے. لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ معاملات اب پہلے والے نہیں ہیں. اب یہ مذہبی نفرتیں بیسیکلی دین اسلام کے نقصان کا باعث بن رہی ہیں. یہودی اور عیسائی
ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن ہیں. میری آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یہ جو فقرہ میں نے کہا ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے، ہو سکتا ہے ویسے تو آپ باخبر ہیں سارے چہرے، لیکن جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں یا لائیو دیکھ رہے ہوں شاید کو پریشان ہو جائے کہ یار ہم تو نیتن یاہو اور ٹرمپ کو اکٹھے ہی دیکھ رہے ہیں، یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدائشی دشمن. اجازت ہے میں بات کروں؟ میں نے ہمیشہ موجود باتیں کی ہیں، حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کرتا ہوں. میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن تھے. جناب مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہودی ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ بی بی مریم کے کردار پہ تہمت لگانے یہودی. میں تو نہیں عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری غیرت ایمانی کو کیا، تمہارے مذہب اور تمہارا دین کیا ہے؟ ماڑے بندے کو بھی کوئی ماں کی گالی دے دینا تو زندگی میں اسے معاف نہیں کرتا. مریم جیسی تمہاری ماں کو گالیاں دینے والوں سے تمہاری دوستیاں کس طرح ہو گئی؟ لیکن صاحبان آپ بافہم چہرے میرے سامنے، شیعہ سنی اہل حدیث تک میری بات جا رہی ہے. بی بی مریم جناب عیسیٰ کی والدہ، ازلی دشمن یہودی اور عیسائی مسلمانوں تمہیں ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں. تمہارے اندر کے رولے ختم ہی نہیں ہو رہے. صورتحال دیکھو کیا ہے. میری زندگی کی پہلی دینی درسگاہ جو ہے وہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، میں نے ادیب عربی، فاضل عربی قبلہ کی درسگاہ سے کیا. یہ مولویوں کی یونیورسٹیوں ہی کے ایگزام ہوتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں مبلغ اعظم قبلہ مرحوم کی درسگاہ میں درس قرآن میں میں واضح کہہ رہا ہوں، میں نے پہلی دفعہ تفسیر کے درس میں یہ بات زندگی میں پہلی دفعہ میں نے تب سنی تھی بچپن میں کہ جناب مریم کے کردار پہ تہمت لگانے والا یہودی تھا. اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی. آپ کے علم میں ہو تو ہو سکتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں. وہ فرسٹ جو لیکچر تھا میرا تفسیر قرآن کا، درس قرآن کا، میں نے زندگی میں میرے محترم پہلی دفعہ تب سنا کہ جناب مریم کے کردار پہ بات وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. زندگی میں پہلی دفعہ مشکور بچپن میں نے سنا پہلے درس قرآن میں کہ بی بی مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا. بچپن ہی میں میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ مریم اپنے زمانے کی بطول ہے، بطول پہ جب بھی حملہ کرے گا یہودی کرے گا. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اس نے یہ لفظ کہے، حضور اللہ نے قرآن میں آیتوں کی شکل میں محفوظ رکھے. اس بی بی مریم کے دشمن یہودی نے جو فکرے کہے وہ محفوظ ہے. اس نے یہ لفظ کہے جناب مریم کو خطاب کر کے جب بی بی شہر ناصرہ میں آتی ہیں بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے. بی بی کی گود میں 3 دن کا بچہ تھا. بچے کو دیکھتے وہ اس یہودی نے کہا مریم تیری ماں بھی نیک تھی. دھیان دے رہے ہیں آپ؟ میرے خیال ہے اس سے زیادہ آپ سوچوں میں گم ہو نہیں سکتے جتنا آپ مینٹلی یا بیٹھے میں. اس نے یہ لفظ کہے کہ مریم، چلے میں آیت پیش کر دیتا ہوں، وقت تو کم ہے لیکن پھر بھی میں اسے اعتراض کرنے والے نے یہ فقرے کہے مریم بی بی کو خطاب کر کے کہ ماں کانا ابو کے امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی. مقصد اس کا یہ تھا کہ شادی کے بغیر یہ بچہ تمہاری گود میں کیسے؟ تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی. سالانہ مجلس ہے، ساحر بھائی کے درجات اللہ بلند کرے، بچوں کو صحت و سلامتی ہو، مالکن کے مستقبل روشن کرے. فکرہ تھوڑا گہرا ہے.
مجھے نہیں پتا 10 بندے سمجھتے ہیں یا سارا پنڈال ہی سمجھتا ہے، لیکن اگر آپ نے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں آپ گہرائی میں میرا ساتھ دیں گے، مریم کے دشمن کہہ رہے تھے کہ مریم تیرے ماں باپ نیک تھے۔ اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے نا، ان کے ماں باپ کو نیک ہونا چاہیے۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ جی بسم اللہ صاحب، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بڑے ماشاءاللہ جینیس بچے بھی، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے نا، تو میرا خیال ہے سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہی ہے۔ اب یہ عقیدہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مریم کے دشمن بھی مان گئے کہ تیرے ماں باپ نیک ہیں۔ اب دوستوں تیرے بچوں کو بحث کرنا پڑ گئی اگر عیسائیوں سے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں تو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے بڑے نیک تھے، اور تم اپنے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی کے خاندان میں اسلام ہی نہیں تھا۔ میں وہاں کھارا کے سالانہ پروگرام میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، پاکستان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، چیف ہمارے جو ہیں اور پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے دن رات ایک کر رکھا ہے کہ یہ عالمی جنگ رک جائے۔ ہم امن کے مخالف نہیں ہیں، اللہ کرے یہ معاملات کسی طرح بہتر ہو جائیں، اگر اس جنگ کو بریک آ گئی، معاملہ جنگ والا رک گیا، اور امریکہ کے کسی پادری نے تمہیں چیلنج دے دیا، ہم مسلمانان عالم اسلحے کی جنگ تو رک گئی ہے، آؤ دلیل سے بات کرو، دین کن کا افضل ہے۔ اگر عیسائیوں نے چیلنج دے دیا نا، میری ان اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے، اگر عیسائیوں کے مقابلے پہ تمہیں جانا پڑا، ہمیں گھر میں گالیاں شالیاں دے لیا کرو، لیکن کامیاب برادریاں وہ ہوتی ہیں جو گھر کا اختلاف دشمن کو، ہاں اگر ان کے سامنے تمہیں جانا، عیسائیوں ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیں ساتھ رکھنا، کیونکہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے ہیں۔ کون سمجھے گا، کون سمجھے گا، کون سمجھے گا؟ کیونکہ عیسائیوں کے سامنے جو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کون کہہ سکتا ہے؟ ہم عیسائیوں سے کہہ سکتے ہیں، اور جناب عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں، اور بی بی مریم پہ ناز کرنے والوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب مریم چاہتی تھی میرے عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے؟ آوازیں چلی جا بی بی، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ لیکن جب 13 رجب کو علی کی ماں اللہ کے گھر آتی ہے، دیوار کعبہ نے راستہ دے دیا تھا، اے بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمن بھی مریم کے کہہ رہے تھے کہ تیرے والدین نیک تھے، اور تم نے اپنے نبی کے والدین کے بارے میں بچوں کو کیا بتا رکھا ہے بھائی؟ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اتنے ڈھیر سارے دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے میں نے لگ رہا ہے میں اٹلی یا جاپان دے بندیاں نہ گل کر۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، لیکن اگر میں اس طرح بڑھوں گا تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ میں اس دائرے میں گفتگو، وہ تو ویسے ہی مشکور ہیں، میں ٹائم ہونا تھا میں پڑھ لگ پہ تو پھر بھی مشکور، یہ بڑا پن ہے۔ بہت شکریہ، اصل میں میرا پہلے ٹائم ان سے یہی تھا، بہرحال آپ کی محبت ہے، آپ کی مہربانی ہے، ناظم ممبر کی بھی مہربانی ہے سرکار، وگرنہ بندہ ذاکر بھی ہوئے تو رشتہ داری بھی ہوئے تو دوجہ مولوی کی میں پڑھتا۔ یہ تو شکر گزار ہوں، میں سمجھتا ہوں معاملات کو۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، جلدی بات کے قریب کر رہے ہیں کہ مریم کے بڑے قرآن خیر ہے نیک تھے، اور جس دین پہ مسلمان کسی کو ٹکنے نہیں دے رہا، کتابوں میں چلو کتابیں چھوڑو، میں پریکٹیکل آپ کو دے رہا ہوں۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں جو بزرگ سیانے بیٹھے میں آپ نے سنا ہوگا، تقریریں ہوتی تھیں
نبی نے کہا یا اللہ میرے والدین کو پلیز بخش دے. تو آگے سے اللہ نے کہا حبیب گال سن, یا والدین بخشوا لے. نہیں سنا آپ نے تو بولے آپ چپ کیوں ہے؟ ویسے جڑے بندے میں صرف ویکھ دیو میرا تو آڑا کو لین دن دا رولا تے نہیں نا, تو کیوں یار مطلب پریشان کیوں ہے آپ؟ اچھا اوئے ہوئے ہوئے مشکور سوزی دے میں قصیدہ پڑھ جاؤں. لیکن آپ سریلے بندے کوئی پسند کرتے ہیں, ہم نے کیا پڑھنے ہیں قصیدے. بات میں نتیجہ, اور یہ نتیجہ بھی سریلا ہوگا. یہ کہیں نہ کہیں آپ کو, آپ کے بچوں کو یہ باتیں کام آتی ہیں. اور اگر کسی آفس, فیکٹری, دفتر یا پنڈ پنچایت میں مذہبی ٹاپک پہ بات کرنا پڑ جائے نا, اتھے نہ ربائی پڑھی جائے گی نہ قصیدہ, وہاں تو بات کام آتی ہے. لہذا یہ باتیں اگر ممبر سے بیان ہوتی ہیں تو سماعت فرمایا کریں. مریم کے بڑے تو نیک تھے, اور تم اپنے نبی کے بڑوں کے بارے میں کیا رکھا ہے؟ نبی نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے. اللہ نے کہا یا والدین بخشوا لے یا مت. تو پھر وجد میں آ جاتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں؟ سونے نے کہا ماں پہ رہن دے. اور نبی نے 3 دفعہ اپنی امت کی سفارش کی, امتی امتی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے. اگر آپ چپ چاپ دوست مجھے اجازت دیں, میں بخشے ہوئے دوستوں سے ایک بات کر لوں کہ بیٹا اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو بالکل تنہائی میں سوچنا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا, کیا کہنے کیا کہنے. آپ جئیں آپ جئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. اچھا میں ایک دیہات میں بات کر رہا ہوں, میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں. بیسیکلی میرا اپنا تعلق پنڈ سے ہے, میں پنڈ کا کلچر سمجھتا ہوں, میں دیہات کا کلچر اختر بھائی میں سمجھتا ہوں. جو بندہ یہ سنایا کرتا تھا نا کہ نبی نے کہا ماں پہ رہن دے, یعنی معاذاللہ میرے والدین کو جنت بے شک نہ دینا لیکن میری امت کو جنت ضرور دینا. اجے تک بندے نہیں وجد جنتی جنتی سارے ویسے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. تو مطلب اگر یہ سچ ہے تو ہوتا پتہ کیا تھا؟ ایک طرف یہ سنایا جاتا تھا کہ نبی نے والدین کے بارے میں کہا انہاں دی خیر ہے لیکن میری امت کو جنت میں ضرور جانا چاہیے. اسی پنڈ میں اسی مسجد میں اعلان ہوتا تھا, پنڈ والے ہو قاری صاحب کہہ رہے نے, حافظ صاحب کہہ رہے نے, اپنے بچے مسجد بھیجو, تمہارا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یاد کر لے گا نا تو تمہاری 7 پشتیں جنتی ہو جائیں گی. کیا کہنے کیا کہنے, آپ سارے بیدار ہیں. میں تھوڑی ہمت کرو, متھیاں تے ہاتھ لیا پلیز. اور تسی سویرے انج دے ہو تے شامی کی بنے گا توڑے نا, فریش ہو جاؤ یار, اللہ کرے. تھکاوٹ تو وقفہ نماز کے بعد ہوتی ہے. میں وقفہ نماز ہی آکھ رہے ہیں, میں کی آکھ رہے ہیں. لہذا ذرا اس وقت تو فریشنس کا ٹائم ہے. لفظ آیا ہوتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. قاری صاحب کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا قرآن پڑھ لے گا نا تمہاری 7 پشتیں جنتی ہو جائیں گی. جٹان دا پنڈے سارے انہوں پتہ ہے بہتریجی پشت ساڑھی انڈیا ہے. لیکن پھر بھی بچوں کو جگاتے ہیں, تمہاری وجہ سے جنت لیٹ ہو رہی ہے. وہ مسکین بچے آنکھیں بھی مسجد کے بوئے پہ جا کے کھولتے ہیں کہ بسم اللہ بھی پڑھ لی تو 7 پشتیں جنتی ہو جائیں گی. تیرے بھی کیا کہنے, تیرے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے. لاہور کی کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا 6-7 آیتیں یاد کر لے, اپنی 7 پشتیں جنت میں بٹھا لیتے ہو. اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے. مہربانی 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 صاحبان گرامی, مذہب اپنے مقام پہ رکھو, مسلک اپنی جگہ پہ رکھو. میں کسی کا مذہب بدلنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. میں نے میرے خیال ہے پورے ملک میں کہا ہے کہ جو بندے مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ جی کدھر ساڑھے بچے نہ شیعہ ہو جائیں. میں نے اکثر جگہوں پہ کہا ہے سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کا دین. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے تیرے بچے شیعہ کرنے کا, اسی اگلے سنبھال رہے ہیں.
میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، پنڈ مسلمانوں کا ہے، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے تیرے بچے ہمارا پروگرام تو نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ مہربانی 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 ذرا آپ جیے، لہذا لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ مہربانی مہربانی ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں اپنی پہچان آپ برقرار رکھیں۔ آپ کا جو بھی مسلک ہے، آپ کا جو بھی مذہب ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، ہم آپ کا مسلک بدلنے کے لیے بات نہیں کر رہے، لیکن اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے، اب مقابلہ دین کا دین سے ہو رہا ہے۔ بھئی یہ جتنے مسلک ہیں، جتنے مذہب ہیں، یہ سارے اسلامی مذہب ہیں نا، تو جب اسلام ہی خطرے میں پڑ جائے گا تیرے مسلکوں کا کیا بنے گا؟ لہذا مہربانی، لہذا اپنے بچوں کو اب وہ مذہبی نفرتوں والے سلیبس نہ پڑھاؤ، اب اپنے بچوں کو وہ میٹر دو کہ تیرے بچوں کو عیسائیوں سے بات کرنی پڑ جائے تو انہوں نے کیسے کرنی ہے۔ لہذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے مذہب رکھو، لیکن جب آل محمد کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا، پھر بچوں کو مجلسوں میں آنے کی اب اجازت، چلو بڑے نہ آؤ، جن کے نکاح نہیں ہوئے انہیں تو آنے دو، اس میں کیا حرج ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ تاکہ انہیں میٹر مل جائے کہ ہم نے غیر مسلموں سے بات کیسے کرنی ہے۔ اگر مہربانی آپ جیئے، اگر آج اس دور میں اگر کسی عیسائی نے مسلمانوں تم سے کہہ دیا کہ جناب دلیل سے بات کرتے ہیں، دین افضل کن کے، نبی افضل کن کے، اور وہ عیسائی دلیل میں یہ کہہ دیں کہ ہمارے عیسیٰ کے بارے میں تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 دن کا نبی تھا، نہیں یہ مطلب خدا نخواستہ کو افسانہ کہانی نہیں ہے میری جان، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے نا، مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا، مریم تیرے والدین تو نیک تھے، تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو بی بی کو چاہیے تھا، بی بی آگے سے کہتی نہیں میرے کردار پہ الزام نہ لگاؤ، میں نیک ہوں، میں پاک ہوں، لیکن قرآن پورا پڑھو، تفسیریں پڑھو، اپنی مرضی کی علماء سے پوچھو، بی بی نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مقصد بی بی کا یہ تھا میری جان نہ کھاؤ، یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے۔ کیا کہنے آپ جیئے۔ اور صاحبان گرامی قدر، اس بچے نے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بی بی مریم نے اشارہ کیا، گفتگو نہیں کی، بی بی نے میری جان، بی بی نے بول کے نہیں کہا کہ اس بچے سے پوچھو، اشارہ، ہاں ماشاءاللہ اشارہ کیا، تو قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کیفا نکلم، ہم اس سے پوچھیں، اس سے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، یہ 3 دن کا بچہ، بھلا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ 3 دن کا بچہ کیسے بولے گا؟ تھے وہ بھی سچے، کیونکہ ان کا اس عمر میں کبھی کو بولا جو نہیں تھا۔ کیا کہنے، کچھ تو لوگ لطف لے رہے ہیں، ہاں جن کا اس عمر میں نہیں بولتا انہیں یقین ہی نہیں آتا، لہذا انہوں نے یہ فکرے کہے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حیران ہو گئے جب انہوں نے کہا نا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، تو آگے سے 3 دن کے بچے نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب یہ آیت کے 3 حصے ہیں، 3 فقرے ہیں۔ 3 دن کے بچے نے پہلے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر کہا اس نے مجھے کتاب دی ہے، کتنی عمر تھی؟ 3 دن۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ حضرت عیسیٰ پہ جو کتاب اتری اس کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بولا کرو یار، کو FIR ہو چلی، کیا پوچھ میں کیا بیٹھوں؟ ایک میرے یہ محترم ہے یہی بس جواب دے دیتے ہیں، آپ سب کو جب پتہ ہے تو بولا کرے۔ عیسیٰ پہ انجیل ہی نازل ہوئی ہے نا، حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتری ہے، اب عمر کتنی ہے؟ 3 دن، ابھی انجیل اتری نہیں،
لیکن بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے. اس کا مطلب ہے جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں وہ کتابیں اترنے کے محتاج نہیں. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آتانی الکتاب، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر میں کہہ رہے ہیں اس نے مجھے کتاب دی. اور اگلا فقرہ کیا؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. بات کلوز کر لیتے ہیں. یہ 3 فقرے ہیں. انی عبداللہ، آتانی الکتاب، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. کیا کہنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 3 فقرے ہیں. اگر آپ اجازت دیں، ویسے وکھرے ٹائپ دی مجلس سے بندے سوتے بھی پہنے داد بھی پوری دے رہا. میں سارے بندے بیدار ہونے تو ممبر آپ کو دینا. نعرے دا معیار ویکھ لو. یا رسول اللہ، یا علیہ. مہربانی صاحب، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جی بہت شکریہ. میرے سب 3 فقرے 3 دن کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہے. اگر مجھے آپ یہ شرف بخشیں کہ میں آپ کی طرف سے حق کی نمائندگی اختیار کرتے ہوئے میں جناب عیسیٰ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیونکہ اگر 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے تو سن بھی تو سکتا ہی ہوگا. ہاں بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں حضرت عیسیٰ سے ایک بات آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. عیسیٰ، آپ نے کہا ہے میں اللہ کا عبد ہوں، عبد خدا ہوں. اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجے. یہ جن لوگوں کو بتا رہے ہو، ان لوگوں نے کہا تھا کہ تو عبد خدا نہیں ہے. اے عیسیٰ، ان لوگوں نے کہا تھا کہ تیرے پاس کتاب نہیں ہے. اور عیسیٰ سرکار، ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے اپنی آپ کی والدہ کے کردار پہ. اب بات پھر تھوڑی باریک ہے اور آپ کمال لطف لیتے ہیں. میں حضرت عیسیٰ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے آپ کے نبی ہونے پہ اعتراض نہیں کیا، آپ کے عبد خدا ہونے پہ بھی اعتراض نہیں. اعتراض وہ کر رہے ہیں آپ کی والدہ کے کردار پہ. تو آپ اگر اللہ کے کرم سے عیسیٰ 3 دن کے بچے کہاں بولتے؟ آپ اگر اللہ کے کرم سے بول ہی پڑے ہو، آپ اگر اللہ کے کرم سے، کیونکہ عیسیٰ اس عمر میں وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں. سارے نہیں سمجھیں گے، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. متوجہ سر، بات میں نتیجے کے قریب لا رہا ہوں. عیسیٰ تیری عمر کے بچے کب بولتے ہیں؟ یہ تو آپ پہ آپ کی اللہ کا کرم ہے کہ آپ 3 دن کی عمر میں بول رہے ہیں. لہذا عیسیٰ میری گزارش ہے کہ آپ گواہی دیں کہ میری ماں نیک ہے. عیسیٰ، لوگوں کو تیرے نبی اللہ عبد خدا ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، صاحب کتاب ہونے پہ بھی اعتراض نہیں ہے. اعتراض تو عیسیٰ آپ کی والدہ پہ ہے. لہذا آپ اگر اللہ کے کرم سے بول پڑے ہو، پھر ان لوگوں کو، یہودیوں کو بتاؤ کہ میری ماں نیک ہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں طیبہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں زکیہ ہے، میری ماں بطول ہے. لیکن اس بچے نے بی بی اپنی والدہ کی، میری جان اپنی والدہ کی گواہی میں ایک فقرہ بھی نہیں کہا. لیکن جب اس بچے کی گفتگو ختم ہوتی ہے نا تو ساری قوم بی بی مریم کے قدموں پہ گر جاتی کہ بی بی اسی معصوم کا صدقہ ہمیں معاف کر دو. میں نے یہود و نصارہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے اعتراض کا بچے نے جواب ہی نہیں دیا، تم نے اعتراض کیا تھا اس بچے کی ماں کے کردار پہ، بچے نے ماں کی گواہی نہیں دی، وہ قوم کہے گی تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ تم نے سنا نہیں ہے بچے نے آخری فقرہ کہا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. ہم معافیہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ بچہ نبی ہے پھر یہ بی بی نبی کی ماں ہے، اور نبیوں کی مائیں گناہگار کیسے ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. رواج سمجھ کے کلمہ نہ پڑھو.
آج اگر تمہیں غیر مسلموں سے ضرورت پڑے گی نا تو تجھے مجلسیں سہارا دیں گی. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، اور تم مسلمانوں کے سارے مذہب اس بات پہ متفق ہے کہ جی عیسیٰ ماشاءاللہ آج بھی زندہ ہے. ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بانیان بھی موجود ہیں، ناظمین بھی موجود. بات اوہ ہوئے بس مجھے روکنا بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات سمجھا کے میں کر دوں. وقت ایسا آ گیا کہ اپنے بچوں کی بندہ ذمہ داری لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حالات ایسے میں سارے مذہبوں کی ذمہ داری لینے لگوں. اچھا ویسے آج مائلہ تھا مشکور سواد بڑا ہے، جس مومن اللہ میں ویکھنا نا وہ اندر سبحان اللہ بھائی شاورہ نا میرے التحان نہ ہوئے. وہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، تُسا سانو داد تے آپ لا دیتے وگرنہ میرے خیال ہے بات اگر سمجھا کے کی جائے اور مجلس میں بندہ سمجھ کے جائے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. لیکن اب آپ نے معیار بنا دیا، داد چوکھی ہوئے تھے مجلس بڑی ہوئی ہے، لہذا اس لیے میں آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے کہ یار مطلب ٹھیک ہے. اور میرا حافظہ نامہ اللہ ہے ہی ٹھیک نہیں، میں 8-10 بندیاں دے نہ لا تو پھر تو سارے آکے نا ریاض بھائی کیا کہیں. لیکن میں تو بات سمجھا کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا توجہ فرما دیں. جب آپ گھر سے چل کے آکے صفِ عزا پہ بیٹھ گئے ہیں تو کچھ چیز آپ ذہن سے لے کے جائیں. اگر کہ بھائی مسلمانوں کے میں سارے مذہبوں کی ذمہ داری کیوں لے رہا ہوں؟ سارے مذہب مانتے ہیں، ڈائریکٹ فکرہ کہہ رہا ہوں، سارے مذہب مانتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، صرف یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے تھا. متوجہ ہے سرکارہ؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے یہ سارے مذاہب قائل ہیں. میں ضمناً بات آ گئی اور بات مجھے کلوز کرنے میرے خیال پہلے بھی کہ میں نے آپ سے یہ بات کہ خطیب آل محمد ہمارے مذہب کے ہوتے تھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، علامہ سید اظہر حسن. میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ دوسرے مذاہب کے بچے بھی سماعت فرمائیں کہ واقعی یار اگر ہم اپنی حد بندیاں ختم کر کے کہیں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہم غیر مسلموں سے بہتر بات کر سکتے ہیں. زیدی صاحب قبلہ سے ایک عیسائی نے پادری نے کہا کہ جی مجھے آپ اسلامی قائد ہیں، مولانا ہیں، میں عیسائیوں کا پادری ہوں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی. جیسے آپ نے کہا جی بتائیں. کہنے لگا جی مسافر کو راستے کا پتہ نہیں اور وہ کہیں پہنچتا ہے تو وہاں پہ 2 بندے ہیں، ان میں سے ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. ویسے میری مجلس میں بھی ایک بندہ سو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اس نے کیا پوچھا؟ بہت شکریہ. ایک بندہ سو رہا ہو، 2 بندے ہیں، ایک سو رہا ہے دوسرا جاگ رہا ہے. تو مسافر نے اپنا پتہ پوچھنا ضرور جو اسے ایڈریس چاہتا ہے تو وہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے؟ ماشاءاللہ کیا کہنے، سارے مجمع نے وہی بات کی ہے جو بات بنتی ہے، اور یہی بات قبلہ زیدی صاحب نے کہی تھی. جیسے ہم نے کہا بھئی مسافر راستہ ظاہر ہے جاگنے والے سے پوچھتا ہے. اللہ اکبر. اس پادری نے خوشی میں جمپ لیا، اس نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. اور سنا کرو یہ باتیں بھی سماعت فرمایا کرو. اس نے کہا ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. آپ نے خود کہا ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتا ہے، تو ہدایت ہمارے عیسیٰ سے لو. تمہارا نبی تو مدینے میں سو رہا. آپ نے خود کہا ہے کہ منزل کا پتہ جاگنے والا ہی بتاتا ہے.
تو شریعت عیسوی پہ چلو، کلمہ عیسیٰ کا پڑھو، نبوت عیسیٰ کا. جب اس پادری 5-7 گلاں کی تھی، جیسے فرماتا ہے پادری بھائی پوری بات تو سنتے نہیں ہو. اس نے کہا جی ابھی بات باقی. میں نے کہا آپ نے میری ادھوری بات سن کے جمپ لگا لی ہے. مسافر نے راستہ جاگنے والے سے پوچھنا ہوتا ہے، اور اس نے جاگنے والے ہی سے پوچھا تھا، لیکن جاگنے والے نے کہا تھا آ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا. کیا کہنے آپ جیئے سر. بات میں کلوز کر دیتا ہوں، وقت تمام ہو گیا. بہت سارے پہلو کہنے والے. وہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو اور اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہو جی محمد مدینے میں دفن ہو گیا، معاذ اللہ محمد مر گیا، جہاں تک کہہ دیتے. میں پنچایتی پنڈ میں بات کر رہا ہوں، ہر مذہب میری بات سن رہا ہے. عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، مسلمانوں اپنے نبی کو مردہ کہتے ہو. پھر ایک بات یاد رکھنا، میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، میں کسی ڈیرے پہ بات نہیں کر رہا، مقدس ترین جگہ پہ بات کر رہا ہوں. عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، اپنے نبی کو مردہ کہتے ہو. پھر ایک بات یاد رکھنا، زندہ کی زندگی میں تو مردے کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا. متوجہ آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اب 2 ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری عزاداریوں میں. امریکہ کے صدر نے بھی میرے خیال ہے 2 ہفتے پہلے یہ بات کہی ہے، کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جس میں یورپ اس کا ساتھ نہیں دے رہا. یورپ کے جتنے ملک ہیں پاورفل بھی ہیں، وہ سارے عیسائی ہیں، کرسچن ہیں. پہلے امریکہ جہاں بھی اٹیک کرتا تھا وہ بغیر پوچھے اسلحہ بھی دیتے تھے، اپنی فوجیں بھی دیتے تھے، اپنے جہاز بھی دیتے تھے. یہ واحد ایران والی جنگ ہے. ٹرمپ انہیں بلا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نو. اسے پھر اس کے مذہب کے پادریوں نے رائے دی. بات میں ختم کر رہا ہوں. شاید آپ میں سے کسی ظاہر ہے بچے آپ کو نیٹ پر دکھاتے ہوں گے. وہ ایک تصویر آئی تھی کہ اس اپنے عیسائی پیر کٹھے کیتے ہوئے سن تے انہوں پھوکاں پہ مار دے سن ٹرمپ نو. ایک پادری انہوں ایک تو پڑھیا میں نوں ڈر سی کدھر امام سامن تے نہیں مرنا. جہاں سے اس نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تو جس میدان میں اترے فاتح اترے. لیکن عیسائیوں نے پھر دھیان نہ دیا، یورپ نے سر پھر ساتھ نہ دیا. تو پھر ٹرمپ کو کسی نے بتایا کہ مذہبی کارڈ استعمال کرو. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. مذہب کیونکہ انسان کی کمزوری ہے، لہذا اس نے مذہبی کارڈ استعمال کر کے اس کے اب میں کوئی ذاتی جنگ تھوڑی لڑ رہا ہوں، میں تو امام مہدی کا راستہ روک رہا ہوں تاکہ عیسائی اکٹھے ہو جائیں. میری یورپ کے سربراہوں سے اپیل ہے کہ مہدی کا راستہ نہ روکو، مہدی کے ساتھ ہی تو تمہارے عیسیٰ نے آنا ہے اور یہ تمہارے اختیار میں بھی نہیں ہے. بہن کیا کرتی ہے، لوگوں میرا نواب مر گیا. سیانے بندے بیٹھے ہوئے، مذہب اپنی جگہ پہ رکھو، اپنے مذہبوں میں رہ کے میں آپ سب کا مہمان ہوں. اولاد رسولوں کے پوچھ رہا ہوں کہ دہاڑی دار مزدور بھی بڑھ جائے بہن اسے نواب کہتی ہے، اور جس بی بی کے تھے ہی جنت کے سردار. آپ جیئے بی بی تیرا ہائے کہنا قبول کر لے. سیدہ تمہیں ذاتی غموں میں نہ رلائے. بزرگ علماء و ذاکرین کے ایک فقرہ کہہ کے ممبر میں بھائی کو دے رہا ہوں. بہنوں کے لیے مشکل وقت صرف وہ ہوتا ہے، پھر مشکل ترین وقت فوتگی والے دن، جب رشتہ دار جوان بچے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھانے آتے ہیں. پھر اجڑیوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ بھائی کا چہرہ ابھی دیکھنا ہے، پھر زندگی میں دوبارہ نہیں دکھے گا. پھر وہ جنازے پہ گرتی ہیں، جنازہ گھر سے باہر نہیں جانے دیتی. گلی میں جنازے کے انتظار میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اجڑی بہنیں جنازہ بھائی کا گھر سے نہیں جانے دے رہی. پھر کلچر ہمارا، میرا اور آپ کا یہی ہے کہ کوئی بزرگ برادری کا آ کے انہیں تسلیاں دیتا ہے، بیٹا مالک کی رضا تھی، اللہ کی رضا تھی، بیٹا اللہ آپ کو صبر دے گا. پھر اللہ ہی صبر دینے والا ہوتا ہے. وہ بیچاری اجڑی وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں، لوگ جنازے لے جاتے ہیں. بزرگوں کے ایک فقرے ہیں، جنازے
چلے جاتے ہیں بہنیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں. ہائیو کربلا میں مسلمانوں تم نے بالکل الٹ کر دیا. کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے, بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے. کبھی کوفے کا بازار, کبھی شام کے بازار, کبھی بصرہ کی گلیاں, کبھی تقرید کے شہر. آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں, تمہارے بیمار امام کا فرمان ہے. سید سجاد فرماتے ہیں کہ بازار شام میں ایک موڑ ایسا آ گیا جہاں شام کی عورتیں اپنے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے میری پردہ داروں پہ پھینک رہی تھی. جنہیں کپڑے آگ والے نہیں مل رہے تھے وہ پانی گرم کر کے میری پردہ داروں پہ ڈال رہی تھی. سجاد فرماتے پھر اگلے موڑ پہ اتنی مسلمانوں نے پتھروں کی بارش کی, میں ڈھونڈتا رہ گیا ان میں اکبر کی ماں کون سی ہے, ان میں میری ماں رباب کون سی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. یہ بسم اللہ.